ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ کا پروگرام صبح ہدایت کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے بہن بھائی کا رشتہ۔ بہت ہی پیارا رشتہ ہے، بہت مقدس رشتہ ہے، اور اس رشتے کی اہمیت کو وہ سب لوگ جانتے ہیں جو خواتین بہنیں ہیں اور جو حضرات بھائی ہیں۔ ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں۔ آپ ہمیں آ کر بتائیے کہ آپ کے نزدیک اس رشتے کی کتنی اہمیت ہے، اور آپ کو یہ آپ کا اپنے تجربات سے ہمیں آگاہ کیجیے کہ آپ کا ایز اے بھائی یا ایز اے بہن یہ رشتہ کیسا ہے، اس میں اس کی آپ کو کتنی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس میں کتنی خلوص اور جو محبت ہے وہ پوشیدہ ہے۔ ظفر بھائی سے ہم ایک بات کر رہے تھے جو کہ کال کی وجہ سے درمیان میں رہ گئی، تو ظفر بھائی جی آپ ایک واقعہ سنا رہے تھے۔ جی وہ تو وہی واقعہ جب وہ بی بی جو ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ جب بیدار ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ میرا بھائی میرے اوپر چھاؤں بنا کے کھڑا ہے۔ تو بی بی نے کہتا ہے حسین بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ اس نے بولا دیکھو میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ میری بہن زینب جو ہے وہ دھوپ میں پڑی ہو اور اس کو پسینہ، آپ کے بدلے میں میں آپ کی تمام جو ہیں وہ سختیاں اپنے اوپر لے لوں۔ تو اسی طرح اس بات کو واقعات تو ہزاروں ہیں، تو کیونکہ تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے، کیونکہ ہم کو وہی بات کرنی چاہیے جو عین اسلام کے مطابق ہو، کیونکہ ہم سب سے پہلے کہ شیعہ ہیں جناب علی علیہ السلام کے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہدایت ٹی وی ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ کیونکہ اتنی سیاست نہیں ہونی چاہیے کہ ہم آپ کو تھوڑا سا زحمت۔ جی میرا خیال ہے کالر آ گئے، جی لے لیں کال۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن جی ظفر بھائی آپ کو بھی سلام ہو۔ جی السلام علیکم محترم، آپ خوش آمدید، آپ تشریف لائے۔ جی بات کہیے گا آج کے موضوع کے متعلق پلیز۔ پہچان لیا آپ نے؟ جی 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 کیوں نہیں، ہم اب تو پہچاننے لگے ہی ہیں، تجربہ ہوتا جا رہا ہے۔ جی 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 یہی سب سے بڑی خوبی ہے، جی ماشاء یہی سب سے بڑی خوبی ہے آل محمد کے ماننے والوں میں کہ وہ مومن کو کی آواز سے پہچان لیتے ہیں۔ میں عرض کروں نا، میں یہ ایک ایسا ایک سسٹم ہے، اس کی جو آج کی ماڈرن سائنس ہے، اس کو وہ ماڈرن سائنس بھی مانتی ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ دوسری ایک بات اور یہ مولا کا فرمان ہے نا کہ مومن کا چہرہ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ بھی تو آپ دیکھیں نا۔ جی بالکل بالکل بہت خوب کہ مومن کا چہرہ بننے کے لیے یہ دیکھو کتنا بڑا راز ہے اس میں کہ مومن کا چہرہ بننے کے لیے پہلے خود کو مومن بننا پڑے گا۔ جی 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 تبھی چہرہ بنے گا نا، اس جیسا بنے گا۔ جی اس جیسا۔ جب انسان مومن کس وقت بنتا ہے؟ مومن اس وقت بنتا ہے جب اس کے دل میں آل محمد کی محبت پیدا ہو، اس کی روح میں علی ہو، اس کی روح میں کربلا والوں کا وہ جذبہ ہو جو کہ آج آپ کا ٹاپک ہے۔ جی محترم بھائی جان، میں ایک بات عرض کروں کہ مومن جو ہے امن سے ہے۔ میں یہی گزارش کرنے لگا ہوں کہ مومن کا چہرہ اس وقت بنتا ہے جب کربلا والوں کی تاریخ اس کے سامنے ہو، کیونکہ کربلا کے واقعہ میں آپ کو ہر رشتہ مل جاتا ہے۔ بالکل وہاں پہ باپ بیٹے کا رشتہ بھی ملتا ہے، بھائی کے محبت کا رشتہ بھی ملتا ہے، وہاں پہ آپ کو ماں کا رشتہ بھی ملتا ہے، وہاں پہ آپ کو ایک سب سے بڑی خوبی یہ ملتی ہے کہ جب بہن بھائی کا جو آج ٹاپک ہے، میں ساری بات چھوڑ کے یہاں پہ آ جاتا ہوں کہ وہاں پہ آپ کو بہن بھائی کا رشتہ اس محبت سے ملتا ہے جیسے سغرا کا اکبر سے رشتہ تھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جیسے سکینہ کا علی اصغر سے رشتہ تھا محبت کا، جیسے بی بی پاک نے اپنے دونوں بیٹے صدقہ دے دیے بھائی پہ، یہ وہ رشتہ تھا، جیسے بھائی کی محبت لے کے وہ جب 1400 میل کا سفر کر کے 37 شہروں سے برقع مانگتی چلی گئی بھائی کی محبت میں، دین نانا کا دین بچاتے ہوئے، تو یہ وہ رشتہ تھا۔ جب وہاں پہنچے تھے تو وہاں پہ گئے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے بہن نے کہا تھا میرا بھائی باغی نہیں ہے، میرا بھائی نمازی ہے، اور میں ثابت کر کے جاؤں گی میرا بھائی نمازی ہے اور نانے کا دین بچانے کے لیے آیا ہے۔ پھر اس محبت کے رشتے کو یزید نے کس طریقے سے پرکھنے کی کوشش کی کہ جب سار مانگا تو اس نے کہا کہ سار اس شکل میں دوں گا جب سنا بھائی بہن کا بہت پیار ہے آپس میں، تو میں اس وقت سار دوں گا جب بھائی کا سار خود چل کے آئے میں بہن کی گود میں۔ تو جب سر نے پرواز کی اس صندوق سے تو ہوا میں کھڑا ہو گیا، تو سارے لوگ کہنے لگے کہ بھائی بہن کا رشتہ ہے تو یہ اب کیا آ نہیں رہا بہن کی گود میں، تو جب نیچے دیکھا تو جناب
شکر ہے جناب زینب سے جوڑی پھیلائے بیٹھی تھی، جناب کلثوم بیٹھی ہوئی تھی جوڑی پھیلائے، تو امام دیکھتے رہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. تو جناب کلثوم نے کہا بھائی اپنی بہن کے رشتے، اپنے بہن کے حصے کی گود میں جاؤ، اور پھر وہ رشتہ ثابت کر گیا کہ بہن بھائی کی محبت کسے کہتے ہیں اور کیسے ہوتی ہے. اور یہی رشتے جب ہم کربلا میں جائیں تو ہمیں ملتے ہیں، اور کربلا کو ماننے والے جو ہیں وہ انہی رشتوں کو قائم رکھتے ہیں جو اصل میں کربلا کو مانتے ہیں. ورنہ میرے بھائی آج کے دور میں، میں سارا پچھلی بات چھوڑ کے آج کے دور میں آ جاتا ہوں. آج کے دور میں تو یہ رشتے ہیں کہ ہم نے تو سنا تھا کہ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو چاہے وہ امریکہ میں ہو، کالا حبشی کیوں نہ ہو، اور پاکستان میں ہو، چاہے وہ کیسا رنگ کا ہو، لیکن کیا ہے کہ وہ جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ بھائی بہن کے رشتے میں آپس میں جڑ جاتا ہے. لیکن آج ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے بہن بھائیوں کے رشتے یہ ہیں کہ جب داعش نے سیریا میں بہنوں کو، کلمہ پڑھنے والی بہنوں کو اٹھا کر غلام بنا کر بازاروں میں فروخت کیا، تو اس رشتے کو کس طریقے سے پامال کیا ان ظالموں نے، اس رشتے کو کس طریقے سے بدنام کیا ان ظالموں نے. اس رشتے کو اسلام میں تو نہیں اس کی اجازت، اسلام تو غلاموں کو ویسے ہی منع کرتا تھا، اسلام نے تو غلام بنانے ہی بند کروا دیے تھے. لیکن آج یہی رشتے پامال ہوتے ہوئے ہمیں سیریا اور عراق میں نظر آئے داعش والوں اور القاعدہ والوں کے ہاتھوں سے. تو میرے بھائی جب اسلام سے دور، جب کربلا سے دور ہو جاؤ گے تو یہ رشتے مٹتے جائیں گے. آج مادہ پرستی کا دور وہ ہے کہ ہر آدمی ہر جائز نجائز طریقے سے جب دولت کی طرف بھاگتا ہے تو وہ رشتوں کو پامال کرتا ہوا بھاگتا ہے، اور جب اس کے پاس چند پیسے آ جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے رشتوں سے دور ہوتا ہے. جو غریب رشتے ہوتے ہیں، جو بہن بھائیوں کے رشتے ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ کے پیچھے ہو جاتا ہے اور نئے رشتے ڈھونڈتا ہے، جو عارضی رشتے ہوتے ہیں، جو نقلی رشتے ہوتے ہیں ان کی طرف بھاگتا ہے اور ان کو ڈھونڈتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب رشتے نقلی ہو جائیں، جب دولت نقلی آ جائے، اصلیت کی طرف سے بھاگ جائے انسان، تو وہ رشتے آہستہ آہستہ ختم ہوتے جاتے ہیں. لیکن رشتے ختم ہوتے ہیں لیکن خون کی پہچان ختم نہیں ہوتی. جب بھی کبھی انسان پھر گرتا ہے منہ کے بال تو پھر انہی رشتوں کی طرف بھاگتا ہے، اور وہی رشتوں سے گلے بھی لگاتے ہیں، وہی رشتوں سے پکڑتے بھی ہیں اور سنبھالتے بھی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ للہ اگر رشتوں کو قائم کرنا ہے تو کربلا کا دامن نہ چھوڑو، کربلا والوں سے پہچانو رشتوں کو. وہاں پہ آپ کو رشتے بھی ملیں گے، صبر بھی ملے گا، ایمان بھی ملے گا، عبادت بھی ملے گی، اور اس کے ساتھ خون کا رشتہ جو سب سے ضروری ہوتا ہے، جو ہم بھولتے جا رہے ہیں، وہ وہاں سے ملے گا آپ کو، وہاں پہ ہی آپ کو ملتا نظر آئے گا. تو میں یہ کہوں گا کہ بہن بھائی کا رشتہ قائم رکھنا ہے تو اپنے آپ کو مومن بناؤ. مومن بنانے کے لیے، مومن کا چہرہ مومن کے لیے عبادت کی جگہ بنتا ہے اور روشن ہوتا ہے. ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہوئے مومن بننا ہے، رشتہ قائم رکھنا ہے تو اپنے آپ کو آل محمد کے در پہ لے آؤ. وہاں پہ آپ کو سب کچھ ملے گا، اور آخرت بھی ملے گی اور رشتے بھی مل جائیں گے. بات تو کرنی ہو تو بہت لمبی ہو جائے گی، بہرحال میں اتنے میں اکتفا کرتا ہوں. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ، آپ نے مجھے کافی ٹائم دیا. جی جزاک اللہ، بہت مہربانی، آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی، بہت ہی کمال باتیں کی. واقعی ہم کو جو کربلا والوں کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ پوری جو ہماری زندگی ہے، ان کی زندگی جو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اس سے بڑھ کے مثالیں اور ایسا ان کا جو بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق رشتہ جیسے تاریخ نے لکھا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے. جی کوئی کالر تو نہیں ابھی آپ ہمارے نہیں، کالر تو نہیں ہے. وہی بات کہ ظفر بھائی، رشتوں کی، سب رشتوں کی جو مثالیں ہیں اور سب رشتوں کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جو حقوق و فرائض ہیں، وہ ہمیں اسلام نے بتا دی ہیں. بالکل نہ صرف کہ انہیں بتایا ہے ہمیں، بلکہ وہ مثالیں ان کی جو ہیں وہ ہمیں پریکٹیکل کر کے بھی ان کی زندگی میں گزار کے انہوں نے دکھایا. یہ اللہ کی کوئی اس میں تھی، ایک حکمت تھی کہ اس نے ہمیں اپنی رسول کی اولاد میں ایسی اولاد پیدا کی جس کی وجہ سے ہم ہر ایک رشتے کا جو اس کا تعین کر سکتے ہیں اور اس کو چل سکتے ہیں، پکچر کریٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے اور اس کو دیکھ کر چلنا ہے. جی صحیح بات. اور تو ایک بات مجھے ایک واقعہ اور، کیونکہ میں تو ایک ذاکر بھی ہوں، جی بالکل، تو مجھے تو پھر واقعات ایسے ہزاروں ہی یاد ہیں، کیونکہ ہم تو ایسے ممبر رسول پہ پڑھتے رہتے ہیں. تو میں ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جناب عباس جب مطلب اللہ نے عطا کیا جناب علی علیہ السلام کو، تو وہ چھوٹے تھے.
تو ویسے ایسے گھر سے نکل کے وہ بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کے ہاں چلے جایا کرتے تھے، تو وہ ان کے ساتھ پورا دن جو ہے پورا دن ان کے ساتھ جو اپنا دل بہلایا کرتی تھی، ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، ان کا خیال رکھا کرتی تھی۔ تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ جناب عباس علمدار جو ہیں وہ چھوٹے تھے، تو ماں نے ان کو ایک سبق دیا کہ بیٹا دیکھا جب وہاں جاتے ہو تو اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ وہ جو ہیں زینب و کلثوم علیہ السلام جو ہیں وہ تمہاری بہنیں نہیں ہیں، وہ بہت پاکیزہ ہیں، وہ بہت بلند ہیں، ان کو کبھی بھائی بن کے نہ ان کو بتانا دکھانا کو، وہ آقا زادیاں ہیں، تم جب بھی جاؤ وہاں ان کے سامنے ان کا غلام بن کے جانا۔ تو ایسے ایک دن جناب عباس جو ہے ماں مصلی آباد پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور جو وہ ہے عباس جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہی وہ سبق جو ماں نے دیا، سبق برا نہیں تھا کیونکہ ان کی والدہ نے جو ام البنین نے جو سبق دیا وہ کیا کمال سبق تھا، وفا کا سبق تھا، حیا کا سبق تھا۔ تو وہ یہی کھیلتے ہوئے یہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی بات بھی ماں باپ ان کو کوئی سمجھا دے تو وہ کھیلتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں جب وہاں جاؤں گا تو میں بولوں گا کہ بی بی زینب جو ہے وہ میری بہن نہیں ہے، وہ بہن تو ہیں لیکن وہ میری بہن نہیں ہے، میری ماں نے مجھے سمجھایا ہے وہ میری آقازادی ہیں۔ تو ایسے ہی جب وہ کھیلتے کھیلتے اپنے من میں مست ہیں، اپنے من میں مگن ہیں، تو اس طرح جب دیکھا بی بی زینب و ام کلثوم نے کہ عباس جو جیسے معمول کے مطابق گھر آ جاتا تھا، آج کیا ہوا؟ آج عباس آیا نہیں۔ دونوں بہنیں ادھر جو ہیں وہ بے قرار ہیں، بے تاب ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اللہ خیر کرے کہ کیا وجہ ہے آج عباس نہیں آیا۔ تو دونوں یہ دریافت کرنے کے لیے انہوں نے وہ گھر سے نکلی، کیونکہ وہ حویلی تھی، وہ اس طرف چلی جہاں پہ عباس جو تھا ان کا صحن شروع ہوتا تھا۔ بھائی کال لے لیں، آپ کی بات جاری ہے میرا خیال ہے۔ جی ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن اور میرے ظفر ہاشمی بھائی کو بھی السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ جی، علیکم السلام جی۔ بہت پیارا موضوع آپ پر آج بھی آپ نے رکھا ہے۔ اس میں یہ کہوں گا کہ یہ رشتہ جو ہے یہ پاک محبت، وفا اور قربانی کا اور غیرت کا عالم ہے یہ رشتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ سب رشتوں کی اساس، جتنے بھی غیرت کے رشتے ہیں یہ سب رشتوں کی اساس ہے۔ جی بالکل بنیاد۔ تو دوسری بات یہ ہے بھائی صاحب کہ یا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، عمل صالح کرو۔ تو دنیا داری کی زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو دو ہی لفظ ہے، یا ہم کہتے ہیں یا کرتے ہیں۔ جی تو کہنا بھی اگر دین محمدی کے مطابق ہو اور کرنا بھی دین محمدی کے مطابق ہو تو ہر چیز جو ہے وہ اپنی پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ زندگی کو ہم گزار سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بہن بھائی کا رشتہ جو ہے اس کی مثال جو ہے، اگر سب سے زیادہ قربانی اگر کسی نے دی ہے تو اس بہن کے رشتے نے بھائی کے لیے اور بھائی نے رشتے کے لیے دی ہے۔ اگر یہ دشمن بن گئے تو پھر سب سے زیادہ برے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ، بہت مہربانی محترم، آپ تشریف لائے اور آپ نے بڑی خوبصورت اور بڑی شاندار بات کی، آپ نے بہت خوبصورت۔ جی آپ بتا رہے تھے۔ ہاں جی، تو میں اسی بات کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں۔ تو جب بہنیں حیران ہوئیں کہ بہنیں جو وہ انتظار کر رہی ہیں، منتظر ہیں، اور بھائی جا نہیں رہا کیونکہ روٹین تھی، روزانہ کا معمول تھا، تو انہوں نے اپنا اس کی طرف ہوئی جہاں پہ عباس علیہ السلام اور کانکسین جو شروع ہوتا تھا۔ تو جب وہاں پہ دروازے کی اوٹ میں یا وہاں ایک سائڈ پہ رک کے چھپ کے جب آپ وہ سن رہی تھی عباس کا سبق جو ان کی ماں نے ان کو پڑھایا تھا وفا کا، تو وہ ایک دوسرے کی وہ بہنیں دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں، دیکھا کہ ماں نے کیا سبق دیا عباس کو، کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اب زینب اور کلثوم جو ہیں وہ میری بہنیں تو ہیں لیکن وہ میری آقازادیاں ہیں۔ تو بے صبری سے جب انہوں نے یہ الفاظ سنے تو دونوں اس طرف لپکی دوڑی جہاں پہ عباس کھیل رہے تھے۔ تو جلدی سے بی بی زینب نے عباس کو جب اٹھا لیا، اٹھانے کی جب ابھی دیر تھی کہ جناب عباس نے جلدی سے چھوٹا منہ اور بہت بڑی بات وہ کر دی، اور جلدی سے وہ کہتے ہیں کہ بی بی مجھے جلدی سے نیچے اتار دیجئے۔ یہاں پہ ہم ایک کال لیتے ہیں، آپ کی بات اس کے بعد جائیں گے۔ ہیلو السلام علیکم۔
वालेकुम सलाम। मैं एक सेकंड के लिए हाजिर हूँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता। जफर भाई इस वाक़े के साथ, मौला अब्बास के वाक़े के साथ वो वाक़या भी आप जरूर सुनाएं कि जब मौला हसन को जहर मिली थी तो शहजादा कासिम को किस तरह बीबी का पाक के घर भेजा था इत्तला देने के लिए, वो वाक़या भी जरूर मेहरबानी होगी, आप मौला के ज़ात करें। जज़ाकल्लाह। वो भी बहन भाई का रिश्ता जी बिल्कुल आपके सामने है। जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका। तो जो मैं अभी बात को कॉलर को आ गए नहीं, तो जब वो उठाया उन्होंने तो जनाब अब्बास जल्दी से बोले कि मुझे जल्दी से नीचे उतार दे दीजिए। देखिए अब जो बात करने वाले हैं कितनी बड़ी बात है जनाब अब्बास की, और माँ का क्या खूबसूरत सबक है। और फिर वो जनाब अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, जो अली का बेटा हो, उसमें वो इल्म की जो दौलत थी वो उनसे तो वो माला माल थे। तो वो क्या उन्होंने बात की, कहते बीबी मुझे जल्दी नीचे उतार दीजिए। उन्होंने बोला अब्बास मैं रोज तुमको उठाती हूँ और रोज मैं तुमसे खेलती हूँ, तुम ये कैसी बात करते हो? हम कितनी देर से दोनों बहनें तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम नहीं आए, फिर हम आखिरकार हम दोनों बहनें तुम्हारी जानिब आई, ये तुमने क्या किया? और अब हम तुमसे प्यार करने लगी हैं और तुम कह रहे हो कि मुझे नीचे उतार दो। तो वो क्यों तुम्हें नीचे उतार दूं? तो अभी वो ये नीचे उतारने की बात हो रही थी तो बीबी उम्मे कुलसूम कहती कि लाए मुझे दे दे, मैं उठा लेती हूँ। तो वो जनाब अब्बास बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कहते हैं कि देखिए मुझे नीचे उतार दें, इसलिए कि आपने मुझे ऊपर उठाया हुआ है, मैं आपसे ऊपर हो रहा हूँ, ये मैं समझता हूँ कि मैं अली का बेटा हूँ, ये बेअदबी हो रही है। सुभान अल्लाह। तो जब बीबी ने चलो जब अब्बास ने ये जिद की तो उन्होंने वाकई उनको नीचे उतार दिया। तो ये देखें ये बहन भाई, ये भी बहन भाई हैं, क्या मिसाली बहन भाई हैं। और जब नीचे उतार दिया तो फिर जनाब अब्बास ने और बड़ी बात की कि अब्बास, बीबी ज़ैनब ने पूछा अब्बास आप आज हमारे घर क्यों नहीं आए? घर तो एक ही है लेकिन उधर क्यों नहीं आए? तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का ये सवाल सुन के जनाब अब्बास कहते हैं कि देखो मैं अब कम ही आया करूँगा, जब आप मेरी आकाज़ादी हैं तो मैं कैसे अपनी आकाज़ादी के साथ मैं आके खेल सकता हूँ? तो उन्होंने बोला देखो अब्बास ऐसी बातें मत करो। बोलता जो मुझसे तो पहले तुम क्यों आते रहे हो? पहले भी तो आते थे, तो पहले क्यों आए थे, क्यों आते रहे हो, क्यों ये सारा? तो उन्होंने बोला देखें बीबी बात यह है कि आप मेरी आकाज़ादी हैं तो मुझे माफ़ कर दीजिए कि अब मैं कभी भी जो पहले जो गलती हो चुकी उसकी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, उसका मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब जब भी आऊँगा तो आपके दरवाजे तक आऊँगा और एक दरबान बन के। बिल्कुल सुभान अल्लाह। मेरी खुदा गवाह है कि मैं बेसाख्ता मेरी आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं इस बात से कि जब वो उन्होंने ये कहा। अब थोड़ी सी बात आप कीजिएगा क्योंकि मैं भी एक दिल रखता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी, आपको और आपके साथी आप दोनों के लिए बहुत बहुत नेक दुआएं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपका जो मौजू है भाई बहन की मोहब्बत का, तो ये तो वाकई एक ऐसी चीज़ है कि जो फितरी है, कुदरती है, और कलाम पाक में इसका एक जिक्र भी है। अगर आप गौर करें तो आपको पता होगा कि वो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहते हुए गए थे, हज़रत फ़िरौन के घर के वहाँ पहुँचे थे, तो वहाँ उन्होंने किसी का भी दूध पीने से इनकार कर दिया था, वो नहीं पीते थे। और ऐसे हालत में जबकि फ़िरौन तो खुद ही चाहता था कि हर लड़का जो है वो मर जाए और उसको कत्ल कर देता था वो, और सिर्फ लड़कियों को बचाता था। तो वो तो बड़ा खुश होता अगर ये हज़रत मूसा जो है वो जान बहक हो जाते, लेकिन ये उनकी बहन थी जिसने उनको बचाया, ये कहकर कि मैं बता सकती हूँ कि कौन इसको दूध पिला सकता है और ये उसका दूध पी लेंगे। और इस तरीके से कलाम पाक में खुदावंद आलम ने बताया कि बहन ने अपने भाई को बचा लिया। हमारे यहाँ भी हमारी अपनी जिंदगी के अंदर भी हमने एक बहुत बड़ी मिसाल देखी, कायद आजम और बीवी फातिमा जिन्ना की। वो दोनों उससे बहुत ही मोहब्बत करते थे। तो ये बहुत मुकद्दस रिश्ता है और माँ के बाद बहन अपने भाइयों की तो मोहब्बत करती है और उनकी हिफाजत। हेलो। अनफॉर्चुनेटली ये रिश्ते जो हैं मादूम होते चले जा रहे हैं और ये किताबों तक महफूज हो रहे हैं, वरना हालात बहुत बुरे हो गए। ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर ये हकीकत है कि रिश्ते बजाते खुद बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका।
جی بہت شکریہ، بہت خوب آپ نے کہا. رشتے واقعی شاید ہم ان کی اہمیت جو ہے وہ کھوتے جا رہے ہیں. بہنیں ہمارے معاشرے کو بھی، ہم ذرا اپنے کلچر کو، معاشرے کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو اگر ہم اپنی بہنوں کا جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان بہنوں کا ذکر کریں، ان بہنوں کو دیکھیں تو ہم نادانستہ بہت سارے حقوق جو ہیں ان کے وہ غصب کر جاتے ہیں. بہنوں کو ایک سب سے پہلے تو یہ کہ بہنوں کو ایک بہت ہی ادنا مقام پر میں کہنا چاہوں گی کہ رکھا جاتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے بہنوں سے کہ وہ قربانی دینے کے لیے پیدا کی گئی ہیں. کچھ کلچرل ویلیوز ایسی ہیں، کچھ علاقے ایسے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ بہنوں کو خاص طور پہ جو ہے ان کے مائنڈ کو یہ سیٹ کر دیا جاتا ہے اس طرح کہ وہ اپنے بھائیوں پر قربان ہونے کے لیے کسی بھی وقت تیار رہیں. آپ کے سامنے ہیں ہمارے ملکوں کے، ہمارے ایشین جو ملک ہیں، ممالک ہیں، ان میں آپ نے دیکھا اور سنا اور پڑھا کہ وہ کس طرح سے اپنی جو اگر کوئی قتل ہو گیا ہے کسی ایک بھائی سے تو وہ اس کی جو اس کا قصاص ہے اس کی اپنی بہن جو ہے اس کے یہ پیش کر دیتے ہیں. یا اگر کسی کی زمین وغیرہ کا مسئلہ ہے تو وہ اس کے ہرجانے کے طور پہ، اس کے متبادل کے طور پہ اپنی بہنیں جو ہیں وہ ان کی مرضی کے مطابق جو ہیں وہ ان کی جو مخالف قوم ہوتی ہے ان میں سے کسی ایک کے نکاح میں دے دیتے ہیں. تو یہ زور زبردستی، یہ ظلم و ستم، یہ جبر جو ہے یہ بہنیں ہمیشہ سے سہتی آئی ہیں اور برداشت کرتی آئی ہیں صرف اس لیے کہ وہ اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرتی ہیں. بہنیں بھی انسان ہیں، بہنیں بھی دل رکھتی ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرتی ہیں اس لیے وہ ان کے لیے کوئی بھی قربانی دینے سے گریز نہیں کرتی. آپ سب سے اگر ہم ایک نظر ڈالیں جائیداد کے معاملے پہ، وراثت کا جب معاملہ آتا ہے تو ہمارے ہاں یہ بہت ہی کامن، بہت ہی عام بات ہے کہ بہنوں کو جو جائیداد ہے وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، بلکہ بھائی یہ کہہ کر رکھ لیتے ہیں کہ چونکہ ہم مرد ہیں، چونکہ ہم بیٹے ہیں اس لیے ہمارا زیادہ حق بنتا ہے. اور وہ اس وقت قرآن و سنت کو، اس وقت وہ جو قرآن، جو رسول اور اس کی آل نے ہمیں سکھایا، جو اماموں نے ہمیں بتایا، اس سب چیزوں کو جو ہے وہ پشت ڈال دیتے ہیں اور صرف یہ بات یاد رکھتے ہیں کہ ہمیں وراثت میں صرف اور صرف ہمیں حصہ چاہیے. جبکہ بیان کر دیا گیا کہ بہنوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا، لڑکیوں کا بھی اتنا حصہ ہے، ایک جو اس کی مقدار ہے وہ متعین کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود بھائی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی بہنوں کے جو حصہ ہے وہ بھی لے لیں. اور آپ نے دیکھا، آپ نے سنا اور آپ نے جانا ہوگا کہ بہنیں کس خلوص کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ اپنے بھائیوں پہ سب کچھ قربان کر دیتی ہیں. ان کے لیے یہ جائیداد، یہ پیسہ، یہ ان کے باپ کی چھوڑی ہوئی جو دولت ہے، جو وراثت ہے، وہ اس کے لیے، ان کے لیے بھائیوں سے بڑھ کر بالکل نہیں ہے. کیا خیال ہے ظفر بھائی؟ پہلے ظفر بھائی کال لے لیتے ہیں. جی بالکل، کال لے لیجیے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں انیس صدر بول رہا ہوں نیو یارک سے. جی آج کا آپ کا ٹاپک بہت خوبصورت ہے جی. اور ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جادو پہ تو آپ کا یہ پروگرام نظر ہی نہیں آ رہا. انٹرنیٹ پہ بھی تھوڑی دیر کی آواز آئی تھی اور اس کے بعد وہ آنا بھی بند ہو گئی. پتہ نہیں کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی ٹیکنیکل خرابی ہو، ہم آپ بتا دیتے ہیں اپنے کنٹرول روم. کی وجہ سے جادو پہ تو بالکل بھی نہیں آ رہا. باہر یہ بہت اچھا ٹاپک ہے، بہت ہی مختصر میں بات کروں گا. میں شوگر دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں. بہن بھائی کا رشتے کے بارے میں جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے وہ تو حقیقت میں بہت ضروری ہے. بہن بھائی کا رشتہ ایسا ہے کہ جس پہ یقیناً بہت مفصل بات کرنی چاہیے، کیونکہ اکثر یہاں پہ یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے یہاں معمولی بات پہ بہن بھائیوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور اس سے پورے خاندان جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو بہت ضرورت ہے، جی ہاں، بہت ضرورت یہ ہے کہ بہن بھائیوں میں محبت ہونی چاہیے. یہ ایسا رشتہ ہے جو کہ اتنا استفار ہوتا ہے کہ اس کو ذرا سی بھی کوئی خدا لگائے رجش ہو تو اس سے یہ شرازے بکھر جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھائی. میں معذرت چاہتا ہوں آپ کا بہت بہت ضائع کیا. نہیں بہت شکریہ آپ کی. ہمیشہ آپ کے خیالات کے جو ہیں ہم منتظر رہتے ہیں اور ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ آپ آئیں اور شرکت کریں. آپ ہمارے ساتھ ہمیں بھی کچھ اپنے تجربات سے، اپنے مشاہدات سے، اپنی جو قیمتی آپ کے پاس معلومات ہیں ان سے ہمیں بھی راستہ کریں. تو سیر صاحبہ، میں جو آپ بات کر رہی تھی کہ بہنیں ہی ہمیشہ جو ہے وہ مطلب وہ قربانی دیتی ہیں، تو یہ واقعی ٹھیک بات ہے. یہ رشتہ ایسا ہے کہ اس میں کچھ کیسے جیسے وہ کہتے ہیں کہ پیار کیا نہیں جاتا،
ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ بھی ایک جب بہن بھائی کا ایسا رشتہ ہے, ایسا تعلق ہے, ایسا قربانی کا اس میں جذبہ ہے کہ بہنیں یہ ایسے نہیں کوئی وہ کچھ کرے تو کچھ ہوگا, نہیں, یہ ایسا رشتہ ہے جو قدرتی طور پہ آپ کے بلڈ میں, آپ کے خون میں ہوتا ہے. تو میری یہی درخواست ہے اپنے صاحبان سے, جو مرد حضرات ہیں, جو کسی کے بھائی ہیں, جن کی بہنیں ہیں, سبھی, کیونکہ یہ ہمارا جو سسٹم ہے اس میں بھائی بہن جو ہے یہ ایسے ہے, لازم و ملزوم ہے, اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے والدین کو, تو چاہیے کہ ان کی خواہشات کا بھی خیال رکھیں. ان کے جیسا میری بہن نے یہ ابھی وہ بیان کر رہی تھی کہ جو وراثت کے معاملات ہوتے ہیں وہ ان کو بالکل بھول جاتے ہیں, اور بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کے بعد, ہاں یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے جب اس کی شادی کی تو اس کا جب جہیز دیا, جو دنیا کی ہر چیز جو بہن نے بولا وہ اس کو ادا کر دیا, اور اس کو خوشی اس کو دے دیا سب کچھ. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں, میری ایک اپنی سوچ ہے کہ جو کچھ آپ نے دیا وہ بھی اسی جائیداد سے دیا جس میں وہ آپ کی حصے دار ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حق کو بالکل بھی آپ کو نہیں پس پشت ڈالنا چاہیے, اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. جس طرح وہ آپ کو پیار کرتی ہے, آپ پہ قربان ہوتی ہے, آپ کا کوئی دکھ سن نہیں سکتی. اسی کا بدلہ یہ ہے کہ انسانیت کو دیکھیے, اگر ایک انسان آپ پہ قربان ہوتا ہے تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ بھی اس پہ اس طرح ہی قربان ہوئیے, اسی طرح ہی نثار ہو جائیے جس طرح کہ وہ, کیونکہ سب سے پہلے ہم انسان ہیں. تو وہ جذبے کو آپ اجاگر کریے, اس جذبے کو پانی دیجیے, اس بات کی اہمیت کو جانیے. تو کیا کہتے ہیں آگے؟ جی ظفر بھائی, ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے, اور بہت شکریہ آپ سب کا کال کرنے کے لیے. آپ کی جو باتیں آپ نے کی, جو خیالات جن کا آپ نے اظہار کیا, وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں, اور امید ہے کہ جو ناظرین دیکھ رہے اور سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی سے جو ہے وہ اپنی علم میں اضافہ کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اپنی ایک ہدایت کا بھی اس کو ذریعہ بناتے ہیں. جی ناظرین, میں یہی کہتا ہوں کہ اگر ہم سے کچھ چوک ہو جائے تو, کیونکہ یہ لائیو پروگرام ہوتا ہے, اس میں ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کچھ, کیونکہ کچھ بھی ہے, بڑے تجربہ کار لوگوں سے بھول ہو جاتی ہے, پڑھنے میں دشواری ہو جاتی ہے. اس لیے کچھ اگر ہم سے ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو اس کو ایک بالکل اگنور کر دیا کریں. ہم کوشش کریں گے ہم آپ کے سامنے بہتر سے بہتر پیش ہوں. تو باقی بات کے لیے جو اختتامیہ کلمات جو ہیں وہ سحر جی آپ کے سامنے. بہت شکریہ ظفر بھائی. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں حسین علیہ السلام اور زینب علیہ السلام کی نقش قدم پر ان کی پیروی کرنے کی توفیق دے, اور اسی طرح کے بہن بھائی بنائے. اور آپ صرف بہن بھائی نہیں, اپنے ہر رشتے کا خیال کیجیے, اپنے ہر رشتے سے محبت کیجیے. اب آپ سے ہم اجازت چاہیں گے, کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.